الحمدللہ پہلی خوراک سے رزلٹ ہے، یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد میں. تو یہ دمے کے لیے، سانس والے مریضوں کے لیے، پلس کالی کھانسی کے لیے بہترین قسم کا علاج. اور یہ سمپل سی چیز، ایک سادہ چیز لینی ہے. اس کا فائن پاؤڈر کر لینا ہے. اس کو پہلے صاف کرنا ہے، صاف کر کے فائن پاؤڈر کر لیں. دھو کے صاف کرنا ہے؟ دھو کے خشک کر لیں. دھو کے خشک کر لیں زیادہ اچھا ہے. نہیں تو ویسے بھی آپ اچھی طرح اس کو مٹی وغیرہ لگی ہو صاف کر کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. اور شہد میں ملا کے اگر بچہ ہے تو بالکل چٹکی کے ساتھ چٹا دیں. اگر بڑا ہے تو تھوڑی سی مقدار زیادہ کر دیں، چمچ کا چوتھائی سا کھا لیں. بچے اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، وہ اکثر آپ وہ لے لیتے ہیں پاپڑ وغیرہ، بعض اوقات کوئی کھٹی چیز انہیں وہ اگر ایپل کھٹا ہے، کوئی بھی کھٹا، کینڈیز وغیرہ جتنی بھی یہ بچوں والی چیزیں نا باہر کی، وہ جب کھائیں گے تو اس سے ان کا گلا خراب ہوگا. پیکٹوں میں بازار میں املیاں ملتی ہیں، بالکل وہ تو اتنا شوق سے کھاتے ہیں، وہ چورن، املی اور وہ پاپڑ شاپڑ، اور بچوں کے گلے زیادہ تر اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں. دوسرا کلفی تو آئس کریم جو ہے گلا خراب کرے گی، بالکل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگلا نقصان اس کا یہ آنتوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہیں. یہ جو بازاری چیزیں ہیں نا، اکثر مائیں آتی ہیں کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے. اس میں یہ کھانے والی چیزیں صرف کھانسی نہیں پیدا کرتی، بہت سارے اور بھی امراض پیدا کرتی ہیں. یہ بڑا تنگ کرتی ہے. یہ چلتے چلتے پھر ایسی کھانسی ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب گلا پھاڑ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، ان کی رکتی نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون سی کھانسیاں ہوتی ہیں جو بچوں کی بڑھ جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں؟ کھانسی کی نا قسمیں ہوتی ہیں. اکثر ہم کھانسی کے لیے ایک ہی طرح کا سیرپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی طرح کی دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو سمجھیں کھانسی ہے کون سی. اگر تو بچے کو بلغم ریشہ ہے، اب وہ لنگز کے اندر رک رہا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے بچہ کھانسی کرتا ہے، تو پھر تو اس کا علاج کریں گے، ایسی دوائی دیں گے جس سے بلغم ریشہ نکل جائے، بچے کی چیسٹ جو ہے خالی ہوگی، بچہ سکون سے سو جائے گا، بچہ ریلیکس ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو خشک کھانسی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اتنی کھانسی آتی ہے کہ اس کے نا وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جو اس کے بعد اس کی نا طبیعت پسلیوں میں درد شروع ہوتا ہے اور طبیعت اس کی زیادہ بگڑ جاتی ہے، بلکہ سو بھی نہیں سکتا، پوری رات کھانستا رہتا ہے. اور تیسری کھانسی ایک اور ہوتی ہے جو گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہر تھوڑی دیر بعد بچہ تھوڑی دیر بعد کھانسی کر دیتا ہے، تھوڑی سی کھانسی ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی کھانسی. اب تینوں چیزوں کا علاج مختلف ہے. تو اب تینوں کا جب مختلف علاج ہوگا، ایک کھانسی ہوتی ہے صرف گلے کے اندر خراش، گلا خراب ہونے کی وجہ سے، وہ خشک کھانسی. ہاں جی. اب جو بچے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اگر بچہ اب چھوٹا ہے، بالکل فیڈ پہ ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات اسے سردی لگ جائے یا اس کے فیڈ جو اس نے فیڈر ہے اس کو اچھی طرح دھلانا ہو، اس سے بھی بعض اوقات اگر وہ فیڈ کر رہا ہے تو والدہ نے ایسی چیزیں کھا لی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی اس کو کھانسی ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ احتیاط سب سے پہلے سبب کا پتہ ہونا ضروری ہے. جب پتہ چل جائے کہ یہ سبب ہے، پھر اس کا علاج کیا جائے تو فوری علاج ہو جاتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ انسان اپنی بیماری جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر بچہ نہ سو سکے تو وہ یقین کریں اس کے لیے تو سب سے مشکل کام ہے. فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، طبیب کے پاس جائے گا، جو اسے نسخے آتے ہوں گے وہ سارے آزمائے گا، کیونکہ اپنے لیے وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اولاد ایسی چیز ہے کہ انسان اولاد کی خاطر جو ہے، یہ جو لوگ اتنا بیچارے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں صرف اولاد کی خاطر، تو اولاد کے لیے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل میں سمجھتا ہوں. اور بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بزرگوں کو کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. حکیم فرحان ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا، ہم کھانسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ جو سردی کی کھانسی، گرمی کی کھانسی، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہی سمجھ نہیں آتا آج تک. جو سردی کی کھانسی ہوتی ہے اس میں بلغم ریشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک ہوتی ہے بلغمی کھانسی، ایک ہوتی ہے خشک کھانسی. خشک کھانسی جو ہے زیادہ تر لگتی ہے سردیوں میں، اور جو بلغمی ہے وہ جب بھی برسات کا موسم آ جائے یا آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کر لیں تو اس سے وہ نزلہ زکام ہوتا ہے. جب نزلہ زکام یا بلغم ریشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لنگز کے اندر وہ ٹھہرتا ہے، پھر اس کو سائڈوں پہ کرنے کے لیے پھر انسان کھانسی کرتا ہے، اس کا سانس صاف ہو جاتا ہے. یا جب آپ نیبولائز کرواتی ہیں تو انسان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ایک ہوتی ہے خشک کھانسی میں ہوتا ہے کہ اتنی خشک ہو جاتی ہے کھانسی کہ آپ کا جسم جو ہے درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہ آپ کی پسلیوں میں درد آنا شروع ہو جاتا ہے. اور خشک کھانسی کی وجہ سے انسان جو ہے حد سے زیادہ اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. یہ جو بزرگوں کو بھی لگی ہوئی ہوتی کھانسی جو لمبی ہو جاتی ہے. اور خشک کھانسی کی بنیادی وجہ کہ انسان کے اندر خشکی ہوتی ہے اور جو ہماری وینز ہیں وہ سکڑ چکی ہوتی ہیں، سکیڑ میں آ چکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب خشک کھانسی ہی آگے جا کے کالی کھانسی میں بھی بدل جاتی ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے یا بڑے جب کھانستے ہیں تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک متعدی مرض ہے. وہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے وہ یہ کھانسی ہے. ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. یہی
जो है ना ये बढ़ जाती है। अच्छा। इसी तरह की होती है गर्मी की वजह से। जो गर्मी की वजह से होती है उसमें ये होता है कि इंसान खांसता है, हर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खांस लेगा, हर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खांस लेगा, यानी कि वो लगातार नहीं आएगी, उसे दमकशी वाली खांसी नहीं कहेंगे। अच्छा। लेकिन उसको पूरा दिन बेचारा हल्का सा थोड़ी देर बाद खांसता रहेगा, ये गर्मी वाली होती है। इसमें बलगम पीली होती है, जो बलगमी होती है उसमें वाइट होती है, जो सर्दी की वजह से होती है। जो खुश्क होती है उसमें तो बलगम आती ही नहीं है, और सांस गला खुश्क हो जाता है। बाज़ औक़ात गले की खराबी की वजह से भी खांसी शुरू हो जाती है, अक्सर ये बच्चों में पाई जाती है। तो इसमें इन सारी चीज़ों का इलाज मुख्तलिफ है। और वो जो आप कह रहे थे कुछ खट्टी चीज़ें, गंदी चीज़ें खाने की वजह से जो गला खराब होता है। बच्चों का जो गला खराब होता है इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जिनमें खांसी है वो भी गला खराब होने की वजह से। कौन सी चीज़ें खाते होती है? बच्चे अक्सर औकात क्या करते हैं, वो अक्सर आप वो ले लेते हैं पापड़ वगैरह, बाज़ औक़ात कोई खट्टी चीज़ उन्हें वो अगर एप्पल खाता है, कोई भी कैंडीज वगैरह जितनी भी ये बच्चों वाली चीज़ें ना बाहर की, वो जब खाएंगे तो उससे उनका गला खराब होगा। पैकेटों में बाजार में इमलियां मिलती हैं, बिल्कुल वो तो इतना शौक से खाते हैं, वो चूरन, इमली और वो पापड़ शापड़, और बच्चों के गले ज्यादातर इसकी वजह से खराब होती हैं। दूसरा कुल्फी, तो आइसक्रीम जो है गला खराब करेगी, गला खराब से भी बिल्कुल होता है। लेकिन साथ ही साथ अगला नुकसान इसका, ये आंतों में इन्फेक्शन पैदा करती हैं। ये जो बाजारी चीज़ें हैं ना, अक्सर माएँ आती हैं कि उनको भूख नहीं लगती, इनके पेट में कीड़े हैं, तो ये बुनियादी वजह होती है। उसमें ये खाने वाली चीज़ें सिर्फ खांसी नहीं पैदा करती, बहुत सारे और भी इमराज पैदा करती हैं। सर फिर हमें आस्ता आस्ता इसके बारे में बताएं, जो बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शन वाली खांसी लग जाती है, जिसमें खट्टा खा रहे हैं, चूरन खा रहे हैं, कुल्फियाँ खा रहे हैं, बाहर की जलेबियाँ, पापड़े, ऐसी चीज़ें शीरे वाली, तो फिर या मिठाइयाँ भी कुछ खा के खांसी लगती है, तो फिर कौन सी? सबसे पहले तो हम आते हैं जो बहुत ज़्यादा खांसी, जो जिसको हम काली खांसी कहते हैं, जो खतरनाक है, उसका नुस्खा बताता हूँ। साथ ही ये सिर्फ उसका ही नहीं है, जिनको सांस की तंगी यानी कि दमा हो जाता है, ठीक है, सांस रुक रुक के आता है, उनके लिए भी इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। उसके लिए ये पंसार स्टोर से ये मिल जाती है काकड़ा सिंगी। अच्छा, इसको काकड़ा सिंगी कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सी चीज़, एक सादा चीज़ लेनी है, इसका फाइन पाउडर कर लेना है। इसको पहले साफ करना है, साफ करके फाइन पाउडर कर लें, धो के साफ करना है, धो के खुश्क कर लें, धो के खुश्क कर लें ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो वैसे भी आप अच्छी तरह इसको मोमबत्ती वगैरह लगी हो, साफ करके इसका फाइन पाउडर कर लें। और शहद में मिला के, अगर बच्चा है तो बिल्कुल चुटकी के साथ चिटा दें, अगर बड़ा है तो थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर दें, चम्मच का चौथाई सा खा ले। अल्हम्दुलिल्लाह पहली खुराक से रिजल्ट है, ये नहीं कि आपको थोड़ी देर बाद में। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं खांसी में शहद को चम्मच में रख के ना, तो पहले आग पे गर्म कर लो, पतला कर लो, फिर उसके अंदर जो सफूफ या कोई पाउडर या उसको ऐसे भी ले सकते हैं खांसी में? ऐसे ही आप इसको शहद के अंदर शामिल करके। अच्छा, शहद की तासीर गर्म होती है, अगर उसे ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिला लिया जाए तो फिर उसकी तासीर सर्द में चली जाती है। अदरवाइज वो वैसे खाएंगे तो वो गर्म ही रहेगा, ठीक है। तो ये उसमें मिला के अगर शामिल करके दिया जाए तो खांसी का बेहतरीन इलाज है। सुबह शाम? हाँ जी, सुबह शाम, दिन में 3 दफा भी चला सकते हैं। अच्छा। अगर इसके साथ ये काली मिर्च अटैच कर दी जाए तो फिर इसका रिजल्ट और दुबाला हो जाता है, ठीक है। तो ये दमे के लिए, सांस वाले मरीजों के लिए, प्लस काली खांसी के लिए बेहतरीन किस्म का इलाज है। इसका मतलब हमने जब इसका सफूफ बनाया है ये काकड़ा सिंगा का, जी, ठीक है, तो इसके साथ काली मिर्च भी 1-2 ऐड कर दें बीच में, पीस लें, पीस लें। अच्छा, ठीक है। उसके साथ ये जो आपने बात कही थी